اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے حج کرنے کا آسان فہم طریقہ بیان کیا جائے گا۔ حج کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور جو بندہ حج کرنے کی استطاعت یعنی حج کے سفر کے آنے جانے کے اخراجات اور جتنا وقت جو ہے حج کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے، پیچھے بیوی بچوں کے لیے جو ہے اتنا سرمایہ رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا یہ فرض ہے۔ اور اگر اس فرض کی ادائیگی میں یہ کوتاہی کرتا ہے تو وہ حدیث کے اندر سخت وعید ہے، لہٰذا جس شخص کے اوپر حج فرض ہے وہ ٹال مٹول نہ کرے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ زندگی اس کا ساتھ چھوڑ دے اور اس کے ذمہ یہ فرض اسی طرح رہے اور کل قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے یہ مجرم بن کر پیش کہیں نہ ہو۔ تو لہٰذا جن پر فرض ہے وہ جلد از جلد اس فریضے کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ تو بہرحال حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ ان 3 مہینوں میں یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی دن، ان میں کسی بھی وقت حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ البتہ حج کے جو خاص مخصوص اعمال ہیں یعنی فرائض، واجبات، سنن، وہ 5 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ حج کے ادائیگی کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک۔ ان دنوں کے اندر حج ادا ہوتا ہے، اور ان دنوں کے اعمال کرنے کی صورت میں ہی حج کا فریضہ بندے کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ تو گویا حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے حج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے۔ اب حج کے پہلے دن سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ غسل یا وضو کر لے، اور اس کے بعد احرام باندھ لے۔ احرام 2 سفید رنگ کی چادروں کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال احرام باندھ لے، یہ حج میں فرض ہے، اور احرام کے لیے نیت اور تلبیہ یہ بھی ضروری یعنی فرض کا درجہ ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد حج کی نیت کر لے، اور 2 رکعت نماز احرام باندھنے کے بعد نفل ادا کرے، یہ سنت ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھے، یہ بھی سنت ہے، اور تلبیہ کا ورد کرتا رہے۔ ظہر سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو جائے، یہ سنت ہے، اور ظہر سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جائے۔ اب منا کسے کہتے ہیں؟ منا جو ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ وہاں جو ہے ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز وہیں ادا کرے، اور تمام رات یعنی 8 ذی الحجہ کو جب اس کا حج شروع ہوا، اب آگے رات آئی، تو تمام رات منا میں قیام کرے۔ یہ حج کا پہلا دن مکمل ہو گیا، یعنی غسل کیا، احرام باندھ لیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، تلبیہ پڑھی، اور ظہر سے پہلے منا کی طرف چل گیا۔ منا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب وہیں ادا کرے، ساری رات منا میں رہے۔ تو یہ حج کے پہلے دن کے یعنی 8 ذی الحجہ کے اعمال ہیں۔ اب حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، ابھی تک بندہ منا ہی میں ہے، اور دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد منا سے عرفات کی طرف جائے۔ یہ جو ہے یوم عرفہ، وقوف عرفہ، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اسے رکن اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ حج کے اندر فرض ہے۔ عرفات میں ظہر عصر کی نماز وہیں ادا کرے، یہ فرض میں ہے، یعنی وقوف عرفات۔ سورج غروب ہونے تک عرفات ہی میں قیام کرے، اور عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہ کرے۔ سنت یہی ہے کہ وہاں مغرب کی ادا نہ کرے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بغیر ہی یعنی واجب ہے کہ مزدلفہ کی طرف آ جائے۔
اور مزدلفہ میں جب یہ آ جائے تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر مزدلفہ میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور یہاں مزدلفہ کے اندر 70 کنکریاں یہ چن لے، اکٹھی کر لے۔ مزدلفہ میں جب یہ کنکریاں اکٹھی کر لی، یہ سنت ہے اس کے لیے وہیں سے کر لے، اگر وہیں نہیں تو کہیں اور سے بھی۔ بہرحال تمام رات مزدلفہ میں قیام جو ہے یہ واجب ہے، یعنی رات کو اٹھ کر عبادات میں مشغول ہونا، ذکر و اذکار وغیرہ کرنا، تھوڑی دیر آرام کے بعد یہ تمام ان چیزوں کا اہتمام یہ ضروری ہے۔ حج کا دوسرا دن مکمل ہو گیا، یعنی 9 ذو الحجہ کے اعمال مکمل ہو گئے۔ اب 10 ذو الحجہ ابھی تک مزدلفہ میں ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد مینا کی طرف پھر آ جائے، یعنی حج کے تیسرے دن مینا کی طرف آ جائے۔ 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ یعنی شیطان پر کنکریاں مارنا یہ واجب ہے، اور 10 ذو الحجہ کو قربانی کر لے یہ واجب ہے۔ اگر 10 کو نہ ہو تو 11 12 کو بھی کر سکتا ہے، لیکن 10 کو کر لے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قربانی کے بعد حلق یا قصر یعنی بال مرد منڈوا لے یا چوتھائی کٹوا لے، اور عورت جو ہے پوروں کے برابر بال چوٹی سے کاٹ لے، کینچی سے تھوڑے، اور یہ واجب ہے۔ جب قربانی کے بعد حلق یا قصر کر لیا، اس کی ترتیب یہ بھی واجب ہے۔ تو بہرحال فرمایا اس کے بعد احرام کھول لے، سنت یہی ہے، اور مکہ مکرمہ مسجد حرام کی طرف آ جائے، یعنی حج کے تیسرے دن 10 ذو الحجہ کو۔ طواف یعنی کہ حج کے فرائض میں سے یہ تیسرا اہم فرض طواف زیارت ہے، تو 10 ذو الحجہ کو یہ آ کر طواف زیارت کر لیں۔ اور طواف زیارت کے بعد 2 رکعت نماز سنت مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ ہو تو وہیں ادا کر لے، اگر مشکل ہے تو اس کے آس پاس کہیں بھی جگہ ملے، سنت ہے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اور آب زمزم خوب پیٹ بھر کر پیے۔ اور اسی طرح جو ہے 10 ذو الحجہ کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ سعی کہتے ہیں کہ باب الصفا سے نکل کر جب طواف مکمل ہو تو 7 مخصوص طریقے سے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 10 ذو الحجہ کو سعی کرے یہ بھی واجب ہے، اور مکہ مکرمہ ہی میں 10 ذو الحجہ کو رہنا قیام کرنا یہ سنت ہے۔ اور اب 10 ذو الحجہ کے بعد یہ واپس مینا آ جائے، حج کا تیسرا دن اس کا مکمل ہو گیا۔ اب حج کا چوتھا دن 11 ذو الحجہ کا ہے، اور ابھی تک یہ مینا ہی میں ہے، مینا میں ہے۔ زوال کے بعد واجب ہے کہ تینوں جمرات یعنی تینوں شیطان کی جو وہاں ان پہ کنکریاں مارے، 7 کنکریاں مارنا 11 ذو الحجہ کو تیسرے دن یہ واجب ہے۔ عبادت کے لیے مینا میں قیام کرنا یہ سنت ہے۔ حج کا چوتھا دن مکمل ہو گیا، یعنی چوتھے دن کے اعمال تھوڑے سے ہیں۔ اور حج کا 5واں دن 12 ذو الحجہ ابھی تک مینا ہی میں ہے، یعنی مینا کا قیام یہ سنت تھا تو ابھی تک مینا ہی میں ہے۔ تو 12 ذو الحجہ کو حج کے 5ویں دن آپ مینا ہی میں ہے، وہاں سے زوال کے بعد تینوں جمرات پر، جمرات کہتے ہیں وہ 3 ستون بنائے ہوتے ہیں، جسے شیطان پر کنکریاں مارنا یہ بھی واجب ہے، یعنی تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں، اور جو مخصوص دعائیں ہیں اگر یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اور حج کے 5ویں دن 13 ذو الحجہ کو صبح صادق سے پہلے مستحب ہے مکہ مکرمہ چلا آئے اور وہاں طواف وداع کرے، یہ واجب ہے طواف وداع۔
اب طواف وداع کرنے کے بعد یہ مکہ سے رخصت ہو سکتا ہے، اس کا حج مکمل ہو گیا، اور اللہ کے ہاں امید ہے کہ اگر اس نے اس مخصوص سنت طریقے سے آداب کا خیال کرتے ہوئے ادا کیا تو اس کا حج مقبول اور اسی طرح مکمل ہو گیا۔ حج کے اندر گویا کہ اس ترتیب سے 3 فرض ہیں، اور مجموعی طور پر تو واجب 6 ہیں، لیکن تفصیلاً 12 بنتے ہیں۔ اسی طرح 16 سنتیں ہیں۔ فرض رہنے کی صورت میں حج ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی دوبارہ اگلے سال اس کے، اور واجب رہنے کی صورت میں اس پر دم ہے، اس کا ازالہ ہے، دم یا صدقہ وغیرہ، اور سنت رہنے کی صورت میں ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور مستحب رہ جائے تو ثواب میں کمی ہے۔ البتہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے واجب اور فرائض کی ادائیگی ہی کی صورت میں صحیح حج ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال حج کا 5 دن 8 ذو الحجہ سے 13 ذو الحجہ تک، ان 5 دنوں میں یہ حج کے اعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کو بار بار غور سے سنیں اور پھر حج کو جائیں، تو امید ہے آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوگی، اور آپ کے لیے حج جو ہے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ان صورتوں کا اہتمام کے بغیر، یعنی اپنے مقام پر اس کی مشق نہ کی، کوشش نہ کی، تو وہاں پھر جو ہے بہت سے واجبات بھی رہ جاتے ہیں، بعض دفعہ سنن بھی رہ جاتے ہیں۔ تو صحیح طریقے سے اتنا پیسہ لگا کر بھی جائیں، حج نہ ہو تو پھر کیا فائدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سننے والوں تمام کو بار بار جو ہے روزہ رسول پر بیت اللہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔